نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے تختی نمبر 1 مفردات میں الف سے زا تک کے مخارج کو سمجھا تھا۔ تو آج کی کلاس میں ہم حرف سین سے سٹارٹ کر کے حرف یا تک کے تمام مخارج کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مخرج ہے آج کا سین، پہلا حرف ہے آپ کا سین، جس کے مخرج کو ہم سمجھیں گے۔ تو دیکھیے سین جو ہوتا ہے اس کو ہم زا کی طرح ہی ادا کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا۔ زا، سین اور صاد، ان تینوں کا مخرج سیم ہوتا ہے۔ زا میں بھی سیٹی جیسی آواز آتی ہے، سین میں بھی اور صاد میں بھی۔ تو سین کا مخرج کیا ہوگا؟ جب آپ کی زبان کی نوک نیچے کے 2 دانتوں کے اندر والے حصے سے لگتی ہے تب آپ کا سین ادا ہوگا۔ سین، سین، اور ہوا باہر نکلے گی منہ سے سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ سین، سین، سین۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ شین۔ شین کا مخرج جو ہوتا ہے وہ جیم کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ کی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، یعنی آپ کی ٹنگ کا بیچ والا حصہ آپ کے اوپر کے تالو کے بیچ والے حصے سے ہی ملے گا اور شین ادا ہوگا۔ شین، 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 شین۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد۔ دیکھیے آپ نے ابھی سیکھا یہاں پر، ابھی اسی کلاس میں نے آپ کو بتایا زا، سین اور صاد تینوں کا مخرج سیم ہوتا ہے۔ تو زا اور سین کی طرح ہی صاد کا مخرج ہے، اس کو صرف ہم بھاری پڑھیں گے۔ یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ہم صاد کو بھاری پڑھیں گے، صاد۔ اور لاسٹ میں جب دال کی آواز آ رہی ہے یہاں پر تو اس میں ہم قلقلہ کریں گے، جو کہ آپ کو ابھی نہیں معلوم ہے۔ انشاءاللہ آگے آگے آپ سمجھیں گے قلقلہ کسے کہتے ہیں، لیکن آپ آواز کو دھیان میں رکھیے کہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ صاد، لاسٹ میں دال کی آواز کو ختم نہیں کرنا بلکہ واپس لوٹتی ہوئی آواز آئے گی۔ صاد، صاد، منہ کو بھر کر آپ بولیں گے، صاد، صاد۔ زا اور سین کی طرح ہی آپ کی زبان کی نوک نیچے کے 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے گی اور بھاری پڑھا جائے گا تو صاد ادا ہو جائے گا۔ صاد، صاد، ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیے۔ سین، شین، صاد، صاد۔ اگلا حرف ہے ضاد، ضاد۔ اب دیکھیے ضاد کا مخرج صرف ایک سنگل لیٹر ایسا ہے جس کے جیسا کسی کا مخرج نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہاں پر ضاد میں زبان کے ایک یا دونوں کناروں کو اوپر کے جو ہمارے داڑیں ہوتی ہیں، مطلب آپ کے جو مولرز، پری مولرز یہ ہوتے ہیں، ان کی جڑوں کو لگانے پر ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی ایک یا دونوں کناروں کو، مطلب دونوں سائڈز جو ہوتی ہیں آپ کی ٹنگ کی پوری لمبائی میں جو دونوں سائڈز ہوتی ہیں، ان کو جب آپ اوپر کے داڑوں کے کناروں سے ملائیں گے ان کی جڑ سے، تب آپ کا ضاد ادا ہوگا۔ یا تو آپ دونوں سائڈ سے ٹنگ کو لگا سکتے ہیں، ٹنگ کے کناروں کو مسوڑوں سے، یا پھر آپ صرف ایک سائڈ کا اگر کنارہ ایک سائڈ کے اوپر کے داڑوں کے کناروں سے، داڑوں کی جڑوں سے ملائیں گے تب بھی یہ ادا ہو جائے گا۔ ضاد، 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 ضاد۔ بھاری پڑھا جائے گا، منہ کو بھر کر پڑھا جائے گا۔ صاد اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی دونوں کو پور پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے طا، طا، طا۔ دیکھیے طا کا مخرج تا کی طرح ہی ہوتا ہے، جو ہم نے تا پڑھا تھا نا، الف با تا۔ تا کا مخرج کیا تھا؟ آپ کی زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگ رہی تھی، تا ادا ہوتا ہے، تا، تا۔ لیکن جب ہم اس کو بھاری پڑھتے ہیں، منہ کو بھر کر پڑھتے ہیں تو یہ طا کی آواز دیتا ہے، طا، طا۔ اس کو آپ توا نہیں کہیں گے، توا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں مخرج ادا نہیں ہو رہا صحیح سے۔ اس کو صرف بھاری کرنا ہے، واو کی آواز نہیں لانی۔ توا میں آپ کو واو کی آواز آئے گی، لیکن طا میں آپ کو واو کی آواز نہیں آئے گی۔ طا، طا، طا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ظا، ظا۔ اب دیکھیے آپ کو ذال کا مخرج اور ثا کا مخرج معلوم ہو گیا تھا، لاسٹ کلاس میں سمجھایا تھا۔ تو دیکھیے ذال کے مخرج میں ہم نے اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے ملاتے ہوئے باہر نکالا تھا اور نرمی سے پڑھا تھا، ذال، ثا، اور باریک پڑھا تھا، یعنی آپ کے ہونٹ پھیلے ہوئے تھے۔
لیکن غ کا مخرج بھی ان دونوں کی طرح ہی ہوتا ہے سیم، بس یہاں پر فرق یہ رہے گا کہ آپ کو منہ کو بھر کر آواز نکالنی ہے، یعنی بھاری پڑھنا ہوگا۔ ذال کے مخرج کو ہی دھیان میں رکھیے اور اسی کو آپ بھاری کر کے بولیے، وا وا۔ آپ کی زبان کی نوک اس میں بھی تھوڑی باہر نظر آئے گی، وا وا وا، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف ہے عین۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ نے پیچھے کی کلاس میں ہا کا جو مخرج پڑھا تھا، ہا جو ہوتا ہے حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اسی جگہ سے عین بھی ادا ہوگا۔ عین عین عین، آپ اس کو عین نہیں بولیں گے، عین بولیں گے تو یہ حمزہ کا مخرج نکل رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو عین کا مخرج نکالنا ہے تو آپ کو حلق سے ادا کرنا پڑے گا، بیچ والے حصے سے حلق کے، آپ کے تھروٹ کا جو مڈل پارٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کی آواز آئے گی، عین ہا عین، جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے وہیں سے عین ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے غین غین۔ اب دیکھیے آپ نے جو خا کا مخرج پڑھا تھا، خا، خا والا مخرج کیا تھا؟ آپ کے حلق کا سب سے شروعاتی حصہ، تو وہیں سے غین بھی ادا ہوگا۔ خا جہاں سے ادا ہو رہا تھا وہیں سے غین بھی ادا ہوگا، خا غین غین غین۔ اغ 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 اغنا اغنا اغنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ غین میں حلق کا سب سے اوپری حصہ جو کہ سافٹ پیلٹ کے پاس والا ہوتا ہے، وہاں سے آپ کا یہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا کا مخرج بہت آسان ہے، آپ کو بنا بتائے بھی سمجھ آ جائے گا، فا، لیکن پھر بھی آپ کو مخرج کا دھیان دینا ہے۔ جب اوپر والے آپ کے 2 دانت جو ہے نا وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگیں گے، نیچے والے ہونٹ کے اندر کے گیلے حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ فا میں صرف اوپر کے 2 دانت جو ہوتے ہیں نا آپ کے، وہی نیچے والے ہونٹ سے آپ کے ٹچ کرتے ہیں تو فا ادا ہو جاتا ہے۔ فا 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 فا۔ اف 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 افلح افلح افلح۔ اس کے بعد ہے قاف۔ قاف کا مخرج دیکھتے ہیں تو قاف کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ آپ کی زبان کی جو جڑ ہے، زبان کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ، ٹنگ کی جو روٹ ہے مطلب اس کا جڑ والا حصہ، لاسٹ والا حصہ جو آپ کی ٹنگ کا ہے، وہ آپ کے اوپر کے سافٹ تالو یا پھر آپ کہہ لیجئے جو آپ کی یوولا ہوتا ہے، چھوٹی ٹنگ جو دکھائی دیتی ہے حلق میں، آپ کو کبھی مرر میں آپ دیکھتے ہوں گے تو اس سے لگے گا، یعنی آپ کی زبان کی جڑ آپ کے یوولا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کے تالو سے لگے، تالو کے اینڈ والے حصے سے لگے گی، تب قاف ادا ہوگا۔ قاف قاف قاف، اور آپ قاف کو بھی منہ کو بھر کر پڑھیں گے، بھاری پڑھیں گے، قاف قاف قاف۔ اق اق اق، آپ اس طرح سے اس کے مخرج کو پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کاف کا مخرج۔ کاف، کاف ہے باریک حرف۔ کاف کو ہم جہاں سے ہم نے قاف ادا کیا، بڑی قاف کو ادا کیا ہے، اس سے تھوڑا آگے کی طرف آپ کی ٹنگ اور پیلٹ ملیں گے، یعنی جہاں سے قاف ادا ہو رہا ہے اس کے تھوڑے سے آگے کے حصے کو ہم ملائیں گے تو وہاں سے آپ کا کاف ادا ہو جائے گا۔ مخرج تھوڑا تھوڑا سیم ہی ہوتا ہے، بس اس کو باریک بھی پڑھنا ہے اور ہونٹ کو پھیلا کر پڑھیں گے، تھوڑا سا آگے کی طرف منہ کے سائڈ والے حصے سے آپ کی ٹنگ اور آپ کا تالو مل جائے گا۔ کاف کاف کاف، ہونٹ آپ کے پھیلے رہیں گے، اس چیز کا خیال رکھنا کیونکہ یہ باریک حرف ہے، جبکہ قاف جو تھا وہ موٹا حرف تھا۔ اس کے بعد آتا ہے لام۔ لام بھی بہت آسان ہے لیکن پھر بھی آپ کو مخرج بتایا جاتا ہے۔ زبان کی نوک اور اس کے کنارے اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگتے ہیں تب لام ادا ہوتا ہے، لام لام لام۔ تو لام کے بعد آتا ہے میم کا مخرج۔ میم کا مخرج بھی بہت آسان ہوتا ہے، آپ کے ہونٹوں کو دونوں کو ملانے سے میم ادا ہو جاتا ہے، میم میم میم۔ اس کے بعد آتا ہے نون۔ نون کا مخرج بھی بہت ایزی ہے، تو آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ہی لگے گی اور نون ادا ہو جائے گا، جس طرح سے لام ادا ہوا، لام نون لام نون نون نون۔ اس کے بعد آتا ہے واو۔ دونوں ہونٹ جو آپ کے ہیں اگر آپ ان کو گول کریں گے اور تھوڑا آگے کی طرف لے جائیں گے تو آپ کا واو ادا ہو جاتا ہے، واو۔ جیسے ہم جب کوئی ہمیں اچھی چیز لگتی ہے تو اس کو دیکھ کر بولتے ہیں نا واو، تو اس میں بھی وہاں پر اسی طرح کی آواز آتی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف ہم لے جاتے ہیں، واو کی آواز آ جاتی ہے، واو۔ بہت آسان مخرج ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی ہا۔ ہا جو ہے وہ حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، یعنی حلق کا آپ کا وہ حصہ جو کہ سینے کے پاس موجود ہوتا ہے، سب سے نیچے کا لاسٹ والا پارٹ، وہاں سے آپ آواز نکالیں گے ہا ہا ہا، نارمل ہا ہا، حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہوگی۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔
حمزہ بھی حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ حمزہ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس پر ہم جزم لگا کر پڑھیں تو اس پر آپ جزم مت لگائیے، کیونکہ وہ کچھ اور رول آ جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس کا مخرج پتہ کرنا ہے تو ہم اس پر زبر لگا کر اگلے کسی حرف پر جزم لگا کر پڑھیں گے، جیسے اینا، اینا، اینا۔ آپ دیکھیں گے ای، یہاں سے آپ کی جو حمزہ کی آواز آ رہی ہے وہ حلق کے سب سے آخری والے حصے سے ادا ہو رہی ہے، اینا، اینا۔ اس کے بعد ہے آپ کا یا جو ہے وہ جیم اور شین کی طرح ہی اس کا مخرج ہوتا ہے۔ یا کا بہت آسان ہے، جیم اور شین کی طرح اس کا مخرج ہے یا۔ تو چلیے الحمدللہ آج ہماری حروف تہجی جو کہ 29 ہے وہ کمپلیٹ ہوئے مخارج کے ساتھ، اور تھوڑی تھوڑی صفات ابھی بتائی گئی ہیں، مکمل آپ کو ساری صفات نہیں بتائی گئی ابھی۔ جتنا بتایا گیا ہے اس کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، نوٹس پریپیئر کرنے ہیں اور اس کو یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو مخرج بھی نہیں یاد ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے آنی چاہیے، یعنی آپ کے حرف کی جو پروننسیشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ آپ کو ایسے الگ الگ جو ہے نا سب کے مخارج کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ مخارج ایسے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے، جن کو آپ بنا یاد کرے حرف کو صحیح ادا نہیں کر پائیں گے، جیسے ضاد ہے، سا ہے، ذال ہے، ٹھیک ہے، وا ہے، زا ہے۔ تو ان حرفوں کی آپ مخرج کو دھیان میں رکھیں گے، ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سارے مخرج بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیے یہاں تک ہمارے حروف الہجا کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم پوری تختی کے حروف تہجی کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ ریوائز کریے۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا، جیم، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، 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 ضاد، 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 طا، 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 ظا، 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 عین، 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 غین، 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 فا، فا، قاف، 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 کاف، 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 لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا۔ اس کے بعد آپ کے قاعدے میں آپ کو دکھ رہا ہوگا امتحان لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ خود سے سنائیں گے کیونکہ حروف تہجی ہی وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ بس فرق آپ کو معلوم کرنے کے لیے یہ امتحان آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر، کہ جیسے کہ تا اور طوا ایک ساتھ لکھے ہیں، دونوں کے مخرج سیم ہے لیکن دونوں کو الگ الگ ادا کیا جاتا ہے الگ طریقے سے۔ تو آپ کو تا اور طوا میں فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے، پھر ثا اور سین میں کیا فرق ہے۔ اس امتحان میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں، یعنی اس تختی میں جو آپ کو لکھا ہوا ہے تا سے لے کر دال تک، ان کو آپ اگر صحیح طریقے سے پڑھ پاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حروف تہجی آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ کو پریکٹس کلاس میں سنا جائے گا۔ اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، آپ کے قاعدے میں ہی لکھا ہے اس امتحان کے نیچے، تو اس کو بھی آپ کو خود سے یاد کرنا ہے، اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ الف، الف کے نیچے 2 الف بنے ہوئے ہیں، 2 طریقے سے آپ کو قرآن میں الف ملے گا، تو ان کی شکلیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، یعنی الف کس کس طرح سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، با کس کس طرح سے ملا ہوا ملے گا آپ کو لکھا ہوا، تا کس طرح سے لکھا ہوا ملے گا قرآن میں۔ تو ان کی شکلیں ہیں، کس کس طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے یہ لکھا ہوا قرآن میں جو مرکب ہوتے ہیں ان کے ساتھ، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ تو آپ کو اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، الف، الف کی 2 شکلیں، با کی 2 شکلیں، تا کی 3 شکلیں، جیم کی 1 شکل، دال کی 1 شکل، عین کی 2 شکلیں، فا کی 2 شکلیں۔ اس طرح سے آپ کو مکمل یا تک یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو پچھلی کلاس میں بھی آپ سے بولا گیا تھا کہ کچھ ایکسٹرا آپ کو کویشچنس دیے جائیں گے جو آپ کو لرن کرنے ہیں، تو اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے، میں ابھی بتاتی جاؤں گی، آپ ان کو نوٹ کریے اور ان کو یاد کرنا ہے اچھے سے۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیے حروف حلقی یا پھر حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ حروف حلقیہ 6 ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں۔ حمزہ، ہا،
سب سے نیچے والے حلق کے حصے سے ادا ہوں گے کون سے؟ حمزہ ہا. پھر اس کے بعد بیچ والے حلق سے ادا ہوں گے عین ہا، عین ہا. اور حلق کے سب سے اوپری حصے سے ادا ہوں گے غین خا، غین خا، غین خا. یعنی آپ کے حروف حلقیہ آپ سے جب پوچھے جائیں گے تو آپ بتائیں گے حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے آپ کا حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں. حروف مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے موٹے حروف، جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں یا پھر پر بھی کہتے ہیں ان کو، پر حروف، پر پڑھے جانے والے حروف، موٹے حروف یا حروف مستعلیہ، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہیں. 7 موٹے حروف ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، جن کے لیے ایک ٹرک دی گئی ہے جو میں آپ کو بول رہی ہوں، وہ آپ یاد کریں گے لکھ کر. خص ضغط قض، خص ضغط قض. یعنی خصہ کا مطلب ہے خا اور صاد. اس طرح سے آپ اس ٹرک کے ساتھ میں یاد کر سکتے ہیں ایزیلی. 7 آپ کبھی نہیں بھولیں گے، اس لیے آپ کو ٹرک بتائی جا رہی ہے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 7 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. ان کو بھی آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، آگے آگے بہت بار ان کو پوچھا جائے گا آپ سے، کیونکہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے ان کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. باقی جو بچے حروف ہوتے ہیں ان 7 کے علاوہ، ان میں سے را ایک ایسا حرف ہے جو کبھی کبھی پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے الگ سے رولز ہیں، وہ آپ کو سمجھائے جائیں گے. بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ 7 حروف موٹے حروف ہوتے ہیں اور را کو کبھی باریک بھی پڑھا جاتا ہے، کبھی پر بھی پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے حرف جو ہوتے ہیں وہ حروف مرققہ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں باریک حرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، باریک حرف کہلاتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جن کو ہم ہونٹوں کو پھیلا کر بولتے ہیں. باقی سارے بچے ہوئے حرف جو ہیں ان 7 کے علاوہ اور را کے علاوہ وہ باریک حرف کہلاتے ہیں. اب ایک اور کوشچن آپ کا لاسٹ ہے، کوشچن 3. الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو بہت سارے فرق ہوتے ہیں الف اور حمزہ میں، لیکن فی الحال آپ کو یہاں تجوید پڑھنے کے لیے آپ کا ابھی سٹارٹ ہوا ہے، بیسکس ہے، تو اس کے لیے میں صرف ایک فرق آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو ہم نے حروف تہجی میں پڑھا وہ الف تھا نا، اس کے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش، کوئی جزم، کوئی تشدید، کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو الف پڑھیں گے کیونکہ وہ خالی تھا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. خالی نہ ہو کا مطلب جس الف پر زبر، زیر، پیش، جزم یا کوئی بھی حرکت کچھ بھی لگ جاتا ہے، سکون، حرکت، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ تب حمزہ بولیں گے. تب وہ الف نہیں رہتا. الف اپنی پراپرٹی کھو دیتا ہے جب اس پر زبر، زیر، پیش، جزم وغیرہ کچھ لگ جاتا ہے، کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھر حمزہ بن جاتا ہے. تو آپ کو اس کو اگر ایزیلی ایک لائن میں یاد کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. الف اور حمزہ میں فرق: الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یا جس الف پر کوئی حرکت ہو یا جزم ہو یا زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو اس کو ہم حمزہ بولیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کی کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. امید ہے آپ کو تمام مخارج، صفات یا سمجھ آئے ہوں گے. آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اس کے کلام کو مکمل طریقے سے صحیح پڑھنے والے بنائے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.